نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ 12ویں تراویح آپ نے ادا کی ہے۔ امام صاحب شروع میں روزانہ 1.5 پارہ پڑھتے رہے اور اب ایک پارہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے ٹائم میں 10 منٹ کی بچت ہو گئی ہے۔ گزشتہ رات طبیعت سست تھی، میں نہیں آ سکا، اللہ مجھے معاف کرے۔ ہمارے ساتھیوں نے طے کیا ہے کہ 4 دن درس ہوگا اور 3 دن ان کی وہ جو سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے وہ ہفتے میں 3 دن وہ ہوگی اور 4 دن درس ہوگا۔ اگر گنجائش ہوئی تو مختصر درس کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ورنہ جو ترتیب بنائی ہے اس کے حساب سے، کیونکہ جب رمضان شروع ہوا تھا تو 8-10 صفحیں تھیں، اب وہ کم ہوتے ہوتے 5 یا 6 پر آ گئی ہے۔ لوگ جو ہیں اب وہ پتہ نہیں کیوں رمضان میں بھی نماز سے دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایمان والے کو معلوم ہے کہ میری نیکی، میرا اچھا کام ضائع نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے میں کر کے بھول جاؤں، مگر اللہ کے ہاں وہ جمع رہے گا۔ بھلے وہ چھوٹی سی آپ کی نظر میں بہت چھوٹی نیکی ہو، اللہ کے ہاں وہ جمع رہے گی، ہمیں بھلے یاد رہے یا نہ رہے۔ اور ہمیں کہا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیکی بھلائی لے کر آئے گا تو اس کے مثل اس کو 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ یہ کم سے کم ہے کہ 10 گنا اجر ضرور ملے گا۔ اور کوئی برائی لے کر آئے گا تو اس برائی کے بدل زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ اس برائی جیسا ہی اس کو اس کا جو بھی بدلہ ہے وہ دیا جائے گا۔ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کرنا کہ ہم بالکل صحیح ہیں۔ ہاں، عقیدے کے معاملے میں ہم کہیں گے الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں صحیح عقیدے پر، لیکن نیکی کا ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کرنا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے جتنا ہو سکتا ہے نیکی کرتا ہوں، مگر یہ نہیں کہ جی میں نیکی ہی کرتا ہوں، کوئی خطا نہیں کرتا۔ ہم ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ بہت سے کام ہماری نظر میں ہو سکتا ہے پسندیدہ ہوں
اور اللہ کے ہاں اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو میں کیسے دعویٰ کروں؟ تو اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل بھی قبول فرما لے گا۔ ہم لوگ ملت ابراہیمی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، وہ دین حنیف والے تھے۔ کون سے؟ دین حنیف کا مطلب سیدھے دین والے، صحیح دین والے، اور وہ شرک وغیرہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک انسان کوئی بھی نیکی کرے، کچھ لوگ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں، کچھ دوزخ سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہماری نیکی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ راضی ہو گیا تو جنت دے گا، دوزخ سے بچائے گا، مگر ہمارا کام کس کے لیے ہونا چاہیے؟ کچھ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، کچھ نام کے لیے کرتے ہیں، کچھ صرف یہ اس غرض سے کہ نہیں جی ہم نے جنت میں جانا ہے، کچھ یہ کہ دوزخ سے بچنا ہے۔ تو خالص قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کے لیے خالص ہو جائیں۔ میں نے آپ کو یہ بات کئی مرتبہ سنائی۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی نیک پاک خاتون گزری ہیں۔ کچھ لوگوں نے 2.5 قلندر مشہور کیے ہوئے ہیں کہ ایک حضرت بو علی قلندر ہیں اور ایک لال شہباز قلندر ہیں اور آدھی قلندر حضرت رابعہ بصری۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ قلندر ہونا بہت ہی کمال کی بات ہے، بہت سے ہوئے ہیں۔ اور حضرت رابعہ بصری عورت کی وجہ سے لوگ آدھی کہتے ہیں، تو وہ ولیہ ہیں۔ قلندر کا ذکر پتہ نہیں کس نے نکال لیا۔ تو وہ اپنے ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا اور ایک ہاتھ میں آگ لے کر تیزی سے جا رہی تھیں۔ میں نے کیا لفظ کہا؟ تیزی سے۔ عورت دوڑتی نہیں، عورت کو دوڑنے سے منع۔ صفا مروہ میں بھی تیز چلنا ہے، دوڑنا نہیں ہے عورت کے لیے۔ تو وہ تیزی سے جا رہی تھی تو کسی نے کہا اماں جان ایک ہاتھ میں آگ ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہے، تیزی سے جا رہی ہیں کدھر؟ تو انہوں نے کہا میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں، دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں۔ پانی اس لیے کہ دوزخ کو بجھا دوں، آگ اس لیے کہ جنت کو لگا دوں۔ اس نے کہا ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جنت میں جانے کے لیے آپ جنت کو آگ لگا دیں گی؟ تو انہوں نے کہا میں نہ جنت کو آگ لگا سکتی ہوں نہ دوزخ کو بجھا سکتی ہوں، میں تو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو بھی کوئی کام کرتا ہے یا جنت میں جانے کے لیے کرتا ہے یا دوزخ سے بچنے کے لیے، میں چاہتی ہوں اللہ کا بندہ نیکی کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ تو ہم جزا اور سزا، وہ جو کسی نے کہا نا سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ تو ہم صرف لالچ میں ہوتے ہیں ثواب کے، ثواب کا لالچ غلط نہیں ہے، لیکن ہماری عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بتا چکا کہ ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، مگر کوئی برائی سکھائے گا تو اس پر اس کا بوجھ آئے گا۔ مثلا کسی نے غلط بات سکھا دی، اب دوسرے نے اس پہ یقین کر لیا، اس کے کہنے پہ اس نے برائی کی، تو جتنے آگے برائی کریں گے ان سب کا بوجھ اس پر آئے گا، وہ سب بھی گناہگار ہوں گے
اور بتانے والا بھی. چنانچہ حدیث شریف ہے من سن سنتن فی الاسلام حسنہ، جو بھی کوئی اچھی بات نکالے دین میں فلہ اجرھا، اس کے لیے اس کا اجر ہے، واجر من عمل بہا، اور جو کوئی اس پر عمل کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا. اور من ابتدع بدعۃ فلہ وزرھا وزر من عمل بہا، اور جو کوئی برائی سکھائے گا اس کی برائی کا وبال اس پر ہوگا اور جتنے عمل کریں گے ان پر بھی ہوگا. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے منہ سے غلط بات نہ نکلے. آج کل کاروبار ہو گیا، کھلاڑی، سنگر، پتہ نہیں کون کون اٹھ کر آ کر قرآن کی تفسیر کرنے لگ گئے، کوئی دین کے جناب علم بردار بن گئے، آتا ہے نہیں. تو اب وہ کیا ہے؟ دلو فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو یاد رہے کہ جو کوئی برائی سکھائے گا وہ ذمہ دار ہوگا، جو نیکی سکھائے گا وہ اجر پائے گا. تو اس حوالے سے ہمیں بالکل بھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے. شیطان کا ذکر اور حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا. اللہ فرماتا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا، تو نے میرا کہنا کیوں نہیں مانا؟ تو شیطان نے آگے سے کہا قال انا خیر منہ، میں اس سے یعنی آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے. تو شیطان کس سے پیدا ہوا؟ اونچی کہیے. تو وہ فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کس سے پیدا ہوا؟ آگ سے. اور فرشتے کس سے پیدا ہوئے؟ نور سے. تو وہ فرشتہ نہیں تھا، فرشتوں میں آتا جاتا تھا، بیٹھتا تھا، اپنے آپ کو فرشتوں کا استاد سمجھتا تھا، ان کا استاد نہیں تھا. وہ معلم الملکوت اپنے آپ کو سمجھتا تھا مگر وہ فرشتوں کا استاد نہیں تھا. اس نے جب یہ کہا تو اس نے کیا کیا؟ تکبر. اب مجھے بتائیں ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہے نہیں. تو ہم کہتے ہیں منہ طرف قبلہ کے، کعبہ کے. تو سجدہ اللہ کو ہے، قبلے کی طرف منہ ہے، قبلے کو سجدہ نہیں ہے. تو اگر اللہ حکم دے کہ پتھروں کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، پتھروں سے بنا ہوا ہے نا کعبہ، پتھروں کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، اگر اللہ حکم دے تو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اونچی. اس شیطان نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کون دے رہا ہے. اس نے کہا یا اللہ تجھے سجدہ کرتا ہوں، تیرے سوا کسی کو نہیں کروں گا. تو حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. مجھے اور آپ کو ناحق کسی کو مارنا جائز ہے؟ اونچی. مگر سزا ہوگی تو پھر جائز ہوگا، ثابت ہو جائے، قتل ثابت ہو جائے، بدلے میں مارنا جائز ہوگا. تو اللہ ہی کے حکم سے ہوگا. تو اس نے اللہ کے حکم کو سمجھا نہیں، خاطر میں نہیں لایا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرما دیا فخرج، نکل جا. اللہ جواب دے سکتا تھا یا نہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں اس کی دلیل کا کہ جی میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے، اس کو مٹی سے بنایا. اللہ نے جواب دیا؟ پتہ چلا گستاخ کو جواب نہیں دیا جاتا بلکہ نکال دیا جاتا ہے. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. وہ آ گیا ضد میں، اکڑ میں، اور جس میں یہ اکڑ آ جائے پھر اس کو یہ تباہ کر دیتی ہے. اس نے کہا قال فبما اغویتنی
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے، اب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور سب کو گمراہ کروں گا۔ سب کو کہاں بیٹھوں گا؟ تیرے، ذرا اونچی ایک بار اور، کیوں کہلوایا ہے؟ آپ نے کبھی سینما میں دیکھا کہ کوئی تبلیغ کر رہا ہے؟ جوا گھر میں، شراب گھر میں، کہاں آتے ہیں تبلیغ کے لیے؟ مسجدوں میں، مزاروں پہ۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں کون سی جگہ بیٹھوں گا؟ تو پتہ چلا وہ جو سیدھے راستے پر ہیں ان کو بہکاؤں گا، کہ میں گمراہ کن کو کروں گا؟ جو تیرے سیدھے راستے پر ہوں گے۔ تو جو غلط راستے پہ ہیں ان پہ تو محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی غلط راستے پہ ہیں۔ کن کو گمراہ کروں گا؟ تو پتہ چلا شیطان کن پہ زور چلاتا ہے؟ ایمان والوں پہ، سیدھے راستے والوں پر۔ تو ان کے کہنے میں آنا، اور شیطان نے کہہ دیا یا اللہ دیکھ لینا تیرے بندے جو ہیں اکثر جو ہیں وہ تیرے شکر کرنے والے نہیں ہیں۔ اب مجھے بتائیں، میں اور آپ آج کیا اللہ کی نعمتوں پر، اپنے ایمان پر شکر کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو نظر نہیں آتا۔ میں جو بات کر رہا ہوں ہے کڑوی، لیکن آپ نے سننی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسلمان کو جھوٹ بولنا چاہیے؟ جھوٹ بول رہے ہیں مسلمان یا نہیں؟ کیا ملاوٹ کرنی چاہیے؟ نہیں کر رہے ہیں یا نہیں؟ چھپا کر، عیب چھپا کر، نقص خرابی چھپا کر مال بیچ رہے ہیں یا نہیں؟ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو کیا ہمارے یہ اعمال صحیح ہیں؟ پھر ہم کو رحمت ملنی چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں میں۔ ناجائز منافع خوری، جال سازی، جعلی دوائیں بنانا، نقلی چیزیں بنانا، تو مسلمان ہو کر یہ کام کریں تو کیا ہم واقعی اللہ کا شکر کرنے والے ہیں؟ دعویٰ ایمان کا کام شیطانی، تو بتائیے رحمت کے مستحق ہیں؟ تو پھر کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے 2 پیسے کے لالچ میں کیا کچھ کر رہے ہیں ہم؟ اچھا نظر آتا ہے آپ بھی بول رہے ہیں مگر کر وہی رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب کہ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں کہ حق بات اثر نہیں کر رہی۔ جب آپ کے منہ سے کوئی مشکوک شک والا لقمہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے پھر آپ پر اچھی بات اثر نہیں کرتی۔ تو یہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ خرابی ہم کہاں کر رہے ہیں۔ آج جو نصیحت اثر نہیں کر رہی ہے، ابھی آؤ تو پیچھے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر نماز قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ اپنا فون لے کر بیٹھے ہوئے فیس بک دیکھ رہے ہیں۔ بھئی یہ کام کرنا ہے تو باہر کرو، مسجد میں آ کر بھی یہی کام کرنا ہے، رمضان میں کرنا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اور نماز کا ٹائم ہے، آواز آ رہی ہے آؤ کامیابی کی طرف، نہیں آ رہے، تو نتیجہ کیا ہے؟ وہ ہمارا حال ہمارے سامنے۔ اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی، لیکن یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ۔ قرآن میں جن درختوں کا بیان ہے، ایک درخت ایسا اس کے قریب جانے سے منع کیا، اور ایک درخت جس کے نیچے بیٹھ کر صحابہ نے حضور سے بیعت کی، ان کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا۔ تو سب کی صحبت ایک جیسے کے نزدیک بیٹھنا، کسی کے پاس بیٹھنا اچھا ہوتا ہے اور کسی کے پاس بیٹھنا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، لوہار کے پاس، اس کی بھٹی کے پاس بیٹھو گے دھواں بھی لگے گا، کالک بھی لگے گی۔ اگر تمہارے کپڑے نہیں بھی جلتے تو کالک بھی آ رہی ہے، دھواں بھی آ رہا ہے۔ اور عطار کے پاس، خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے، خوشبو نہ بھی خریدو خوشبو
آئے گی تو صحبت کا اثر ہوتا ہے. بری صحبت میں بیٹھنا اونچی اور زور سے. اب آپ نے سب نے کہا نہیں. مجھے بتاؤ یہ جو ہاتھ میں فون ہے اس میں جو آپ غلط چیزیں دیکھتے رہتے ہو تو یہ بری صحبت ہے یا نہیں ہے؟ روزے کی حالت میں آپ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے تھا, آپ کو ذکر اذکار کرنا چاہیے تھا. اور آج کل حال کیا ہے, جس جگہ پہ فون کی اجازت نہ ہو لگتا ہے آپ کی زندگی ہی نہیں ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے کرنے کو, بس تسبیح پڑھ لو. نہیں جی, بور ہو رہے ہیں کیونکہ ہاتھ میں فون نہیں. اور وائی فائی چلا جائے, وائف چلی جائے تو کوئی بات نہیں, وائی فائی چلا گیا, او ہو. وہ ایک بیٹے نے ماں سے پوچھا, ماں تڑپ کیسی ہوتی ہے؟ اس نے وائی فائی کا وہ جو بٹن تھا وہ بند کر دیا. ان کا اب دیکھ لے تڑپ کس کو کہتے ہیں. تو یہ ہمارا حال ہو گیا. تو بری صحبت سے بچنا. اللہ نے منع کیا اس درخت کے قریب نہ جانا. فوسوس لہم الشیطان, شیطان آیا حضرت حوا کے پاس, حضرت آدم کے پاس. پتہ ہے آپ کو اس درخت کے پاس جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اگر آپ اس کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے, ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور اللہ نہیں چاہتا کہ آپ جنت میں رہیں, تو آپ اس کا درخت کھا لیں. حضرت حوا پر اس نے محنت کی, بار بار آتا رہا. جتنے دن وہ اس کی بات سنتی رہیں, ہر مہینے اتنے دن عورت کو دن ہوتے ہیں, اتنے ہی دن ہر مہینے عورت کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں. دیکھو کتنا اثر ہے. اس نے بہت زیادہ ان کو کہا کہ نہیں اس کا کھا لو, تم اگر یہ کھاؤ گے تو یہاں ہمیشہ رہو گے. پہلی مرتبہ قسم اٹھا لی شیطان نے, وقاسمہما, قسم اٹھا لی دونوں کے سامنے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں جو بتا رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے. اور قسم اٹھا لی. اب اللہ کی قسم اس سے پہلے کسی نے اس طرح اٹھائی نہیں کی. ان دونوں نے کہا یہ قسم اٹھا رہا ہے اللہ کی, تو اللہ کی قسم اٹھانے کا مطلب کہ بات غلط نہیں. آپ قسم اٹھا کے کیا دلانا چاہتے ہیں دوسرے کو؟ یقین دلانا چاہتے ہیں, اعتبار دلانا چاہتے ہیں. اس نے قسم اٹھا لی. یہ دونوں اس کے کہنے میں آ گئے, کام چلایا حضرت حوا سے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. عورتیں اتنی بات سن کے ناراض ہو جاتی ہیں, لیکن اتنی بات دنیا آج بھی مانتی ہے کہ ای میل پہ خبر دینا اتنا تیز نہیں جتنا فی میل کو خبر دینا. وہ جتنا پھیلاتی ہے اتنی تیزی سے ای میل نہیں پھیلاتی. عورت کا طریقہ, ارے بہن تجھ کو بتا رہی ہوں, کسی اور سے نہ کہنا, میں تجھ کو دوست سمجھ کے کہہ رہی ہوں. یہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس نے آگے کہنا ہے, تو خبر پھر وہ اگلی سے کہتی ہے نا تو میری دوست ہے اس لیے تجھے کہہ رہی ہوں, آگے نہ بتانا. یہ کام اس طرح چلتا ہے. ان دونوں نے پھل کھا لیا, جو کپڑے پہنے تھے وہ الگ ہو گئے, تو پتوں سے اپنا جسم چھپایا, پتوں سے اپنا جسم چھپایا. اللہ نے ان دونوں کو زمین پر اتار دیا. بظاہر نافرمانی ہے, میں اور آپ اس کو غلطی کہہ سکتے, اونچی نہیں. آپ کہیں گے جی کیوں نہیں کہہ سکتے, انہوں نے کی. نا, ہم نے نہیں کہنا, کیونکہ اس میں حکمت کیا تھی. اگر وہ نہ آتے تو ہم کہاں سے ہوتے, وہ دانہ نہ کھاتے تو یہ سارے دانے کہاں ہوتے. تو یہ اللہ کی مشیت کیا ہے, ایک ہے رضا, ایک ہے مشیت, دونوں میں فرق ہے. ابھی آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ.
ان کو اللہ نے زمین پر اتار دیا، انہوں نے زمین پر آ کر اندھیرا دیکھا، جنت میں اندھیرا نہیں تھا۔ جب صبح ہوئی، روشنی ہوئی، حضرت آدم نے 2 رکعت نماز ادا کی، وہی آج ہم فجر کے طور پہ پڑھتے ہیں، یہ ان کی یادگار ہے۔ ظہر کی نماز حضرت ابراہیم کی بتائی جاتی ہے، اسی طرح نبیوں کا ذکر۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا الگ الگ اتارے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم کو اتارا سیلون میں، سری لنکا پہ سراندیپ ایک پہاڑ، آج تک وہاں حضرت آدم کے پاؤں کا نشان ہے، کوئی تقریباً 1.25 گز سے زیادہ، کیونکہ ان کا قد 60 ہاتھ، 60 ہینڈ، یہ کونی سے لے کے انگلیوں تک اس کو ایک ہاتھ کہتے ہیں، تو اس کو 60 سے ملٹی پلائی کریں، اتنا قد تھا حضرت آدم علیہ السلام، اور 50 ہاتھ قدم تھا حضرت حوا کا۔ تو عورت کا قد اللہ نے کم رکھا، مرد کا زیادہ رکھا۔ کرو اعتراض اللہ پہ کرنا ہے تو۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں جی ہم چھوٹے قد کی کیوں ہیں، تو یہ اللہ نے بنایا ہے، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، قد کا بڑا چھوٹا ہونا ہے۔ تو اس معاملے میں جو شکایت، یہ آئے زمین پر، پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا تھا، دونوں روئے، دونوں روئے، اکڑے نہیں۔ یہ نہیں کہ یا اللہ اس نے قسم اٹھائی تھی ہم نے کیا کیا، کھا لیا ایک پھل، نہ، اکڑے نہیں۔ کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، بخشا نہیں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر مہربانی نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ عاجزی کی روئے 300 سال، کتنا عرصہ؟ اونچی گئیے گا، آپ کو 3 گھنٹے رونا پڑ جائے نا دماغ خالی ہو جاتا ہے۔ 300 سال۔ اب دیکھو چونکہ نبی ہے، اللہ خود فرماتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یہ نبی کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے آدم کی توجہ نہیں رہی، ہم نے ان میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا، خود اللہ گواہی دے رہا ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے غلطی کی، خود اللہ گواہی دے رہا ہے۔ حضرت آدم کے آنسو زمین پر گرے، حضرت حوا کے آنسو زمین پر گرے، کیا ہوا؟ یہ جتنے پھول ہیں یہ حضرت آدم کے آنسوؤں سے بنے ہیں، اور یہ جتنے گرم مسالے کھا کے کھانے کو ذائقے دار بناتے ہو یہ حضرت حوا کے آنسوؤں سے بنے ہیں۔ وہ جائفل ہو، وہ جاوتری ہو، کیا کچھ ہے، خوشبوئیں ہیں اتنی، اندازہ کرو ان کے آنسوؤں کی برکت سے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ مواہب لدنیہ میں امام قسطلانی نے لکھی ہے، ان کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ 300 سال کے بعد دونوں ملے میدان عرفات میں، کہاں؟ جدہ، نام سنا ہے آپ نے؟ سعودی عرب کا آج کل شہر ہے، جدہ کہتے ہی دادی کو ہے، گرینڈ مدر، تو اس کا نام جدہ اسی لیے کہ ان کی قبر وہاں پہ ہے۔ تو وہ عدن میں تھیں اور یہ سری لنکا، چلتے رہے، روتے رہے، ملے عرفات میں۔ عرفات کے معنی ہے پہچان کی جگہ، پہچان کی جگہ، یوم عرفہ پہچان کا دن، جس دن جس جگہ ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، کیا کی؟ اونچی
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اللہ نے ان کے دل میں کچھ جملے ڈالے، کچھ باتیں ڈالی۔ حضرت آدم نے دعا کی، یا اللہ اپنے حبیب حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری خطا معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ عرض کی، مولا جب تو نے میرا خاکی پتلا تیار کیا اور اس میں اپنی عزت والی روح سے پھونکا، میرے جسم میں جان آئی تو میں نے تیرے عرش کے سامنے تجھے سجدہ کیا۔ جب سجدہ کر کے میں نے سر اٹھایا تو تیرے عرش کے پایوں پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے جان لیا جس ہستی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر، درمیان میں واو بھی نہیں ہے ملانے والی، اللہ کے نام کی ہے ختم ہوتی ہے، نبی کے نام کی میم شروع ہو جاتی ہے۔ تو یا اللہ تو نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا، میں نے جان لیا یہ ضرور تیرا کوئی بہت پیارا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے آدم تو نے سچ کہا، اگر میں ان کو نہ بناتا میں تجھے بھی نہ بناتا۔ شیطان یہ دیکھ رہا تھا، شیطان اس نے کہا، بابا جی 300 سال روئے بات نہیں بنی، اللہ کے حبیب کا نام لیا، وسیلہ لیا، اللہ فوراً مہربان ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم تو نے صرف اپنے لیے معافی چاہی، اگر تو تمام آسمان والوں تمام زمین والوں کے لیے معافی چاہتا ہم سب کو معاف کر دیتے۔ اس نے، شیطان نے کہا، اوہو یہ نام تو میری کمر توڑ دے گا، یہ وسیلہ تو میری کمر توڑ دے گا۔ وہ اس دن سے لگا ہوا ہے کہ وسیلہ جائز، سمجھ گئے بات کو؟ وہ وسیلے سے روکتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی نام لیا جائے، اللہ کے حبیب کا وسیلہ لیا جائے، اللہ مہربان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، حضرت آدم و حوا کی توبہ قبول کی ہے، اے مومنو تم بھی اسی دن یہاں جمع ہو جانا، توبہ کرنا، تمہاری توبہ بھی قبول کر لیں گے۔ تو آج بھی مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اس دن اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے، لباس چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، آسانیاں چھوڑ دی، سارے آئے ہوئے ہیں، تو اے فرشتوں ان سے کہہ دو یہ جو مانگ رہے ہیں میں ان کو دوں گا اور ان سب کو میں بخش دوں گا۔ تو یہ کتنی بڑی مہربانی ہوئی۔ تو میں نے پہلی بات یہ بتانی تھی آپ کو کہ ہم کسی نبی کی بات کو غلطی کہہ سکتے نہیں، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام، کیا سبق ہمیں وہ دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ایمان والے حکم دیتے ہیں بھلائی کا، کنتم خیر امت، تم کو بہترین امت بنایا ہے۔ کیا کرتے ہو تم؟ یامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم حکم دیتے ہو بھلائی کا، روکتے ہو برائی سے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر ہم برائی کا حکم دے دیں اور بھلائی سے روکیں تو کیا ہم بہترین امت رہیں گے، اونچی؟ اب دیکھو وہ ماں، وہ باپ، وہ آفیسر، وہ پیر، وہ مرشد، وہ حکمران جو بھی غلط حکم دے تو وہ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ شیطان کی۔ تو ہم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اور شیطان بھی اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتا ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان بھی اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتا ہے، ان کے دل میں ڈالتا ہے، تم بہت اچھا کر رہا ہے،
وہ غلط کر رہا ہو نا، اس کو تھپکی دیتا ہے، اس کا عمل اس کو سجا کر دکھاتا ہے، تو وہ بندہ سمجھتا ہے میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں، تو وہ اس کو اسی طرف لگائے رکھتا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو جب مسجدوں کے پاس آؤ، مسجدوں میں آؤ تو صاف ستھرے ہو کر آؤ، زینت کر کے آؤ۔ کیا مطلب؟ تمہاری منہ سے کپڑوں سے بو نہ آئے۔ ہم کس لباس میں آتے ہیں مسجد میں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کیا حال ہے ہمارا۔ ہم مسجدوں کا احترام کرتے نہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی، اونچی کہیے گا، نہ کرو۔ تو یہ بھی آپ کو حکم بتایا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اجل، موت کا وقت مقرر ہے، ہم آگے پیچھے کر سکتے، اونچی کہیے گا، سکتے ہیں ٹائم۔ اسرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ملک الموت، موت کا فرشتہ کہتے ہیں ان کو۔ وہ آئیں، آپ ان سے کہیں نہیں جی میں ذرا تھوڑا سا میٹنگ میں ہوں، جب فارغ ہو جاؤں تو پھر ایسا کر سکتے ہو؟ وہ میں جی ذرا تھوڑا سا کچھ لکھا لوں، کسی سے بات کر لوں، کر سکتے ہو؟ اونچی۔ اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اسرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح نکالنی شروع کی۔ پاؤں کے ناخنوں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے۔ حضور نے حضرت اسرائیل سے پوچھا تو روح کیسے نکالتا ہے؟ انہوں نے کہا میں جھٹکا دیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ جھٹکا دیتا ہوں، کھینچتا ہوں روح، چھوڑ دیتا ہوں، پھر کھینچتا ہوں، پھر چھوڑ دیتا ہوں، 100 جھٹکے دیتا ہوں۔ اور ایک جھٹکے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی 100 مرتبہ قتل کرنے میں ہوتی ہے۔ سن رہے ہیں؟ آخری وقت سب سے خطرناک ہوتا ہے، اور ہمیں دعا کے لیے کہا گیا کہ دعا کیا کرو یا اللہ خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر۔ جس کا ایمان سلامت ہو گیا بیڑا پار، اگر ایمان میں گڑبڑ ہو گئی تو پھر کچھ بچتا نہیں، اور شیطان اس وقت وار کرتا ہے کہ کسی طرح آپ کی نیکی ضائع کر دے، ایمان ضائع کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو حضور نے فرمایا تو تو بہت تکلیف دیتا ہے، میری امت تو بڑی گناہ گار ہے۔ اب حضور نے فرمایا اسرائیل جتنی تکلیف تو نے میرے امتیوں کو دینی ہے مجھے دے دے، رحمت للعالمین آقا صلی اللہ۔ جبریل حضور اسرائیل کو جب یہ کہہ رہے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں حضور آپ اتنی بات نہ کہیں، میں آپ کے غلاموں کو اتنی تکلیف نہیں دوں گا۔ فرمایا وعدہ کر مجھ سے۔ حضور نے وعدہ لیا، انہوں نے کہا جو آپ کے غلام ہیں میں ان کی روح ایسے نکالوں گا جیسے دودھ میں سے بال نکال لیتے ہیں۔ تو ہمیں حضور کا غلام بننے کا فائدہ، تو ہم غلام بنے نا، کیونکہ اب میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہوا ہے۔ حضرت امام رازی، نام ہے امام فخر الدین رازی، 606 ہجری میں وفات ہوئی، آج سے 800 کتنے سال پہلے۔ وہ اتنے بڑے عالم تھے، ان کی تفسیر کبیر مشہور ہے۔ وہ فرماتے ہیں تعوذ، تعوذ کا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ۔ صرف اتنے کلمے سے وہ کہتے ہیں میں 10,000 مسئلہ بیان کر سکتا ہوں۔ اللہ جس کو علم دے، جتنا دے۔ ان کا آخری وقت تھا، شیطان ان کے پاس آ گیا۔
ادھر ان کو سکرات جو موت کی نشانیاں نا وہ ظاہر ہونے لگیں. اس نے آ کر کہا جی میں نے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. فرمایا میں اس وقت تکلیف میں ہوں, کسی اور سے پوچھ لے. وہ بھی تھا شیطان. اس نے فوراً مسکا پالش مکھن لگایا, جی آپ جیسا کوئی عالم نہیں ہے, کوئی اور جواب نہیں دے سکتا. آپ نے فرمایا جلدی پوچھ. اس نے کہا خدا کے ایک ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یہ عالم تھے, انہوں نے پیش کی, وہ بھی ایک پرانا تجربہ کار. اس نے وہ دلیل توڑ دی, انہوں نے دوسری پیش کی, وہ توڑ دی, تیسری پیش کی, وہ تو 360 دلیلیں دیں اس حالت میں. کتنی؟ ہمارے پاس 10 12 15, اس کے بعد شاید ہمارے پاس دلیل ہی کوئی نہ ہو. ہمارے علم کا تو یہی حال ہے, اللہ ماشاء اللہ عام آدمی کو پاس ایک آدھی دلیل. 360 دلیلیں دی, اس نے ساری توڑ دی. اب موت کا وقت ہے, اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ ایمان کے بغیر جائیں. تو حضرت امام راضی نے اپنے پیر صاحب کو یاد کیا. کس کو؟ امام نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ. بڑی دور اپنے گاؤں میں بیٹھے وضو کر رہے تھے, لوٹا ہاتھ میں تھا, وضو کر رہے تھے. انہوں نے یاد کیا, پکارا اپنے پیر کو, تو پیر صاحب کے ہاتھ میں جو پانی تھا انہوں نے یوں چھٹا مارا وہیں سے. حضرت امام راضی کو پیر صاحب سامنے نظر آ گئے, آنکھیں کھل گئیں. فرمایا یہ شیطان ہے, تیرا دین ضائع کرنے, ایمان ضائع کرنے آیا ہوا ہے, اس کو کہہ دو میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. آپ نے یہ کہا تو وہ دفع ہوا. پتہ ہے شیطان بڑے بڑوں کی محنت آخری وقت میں برباد کر دیتا ہے. تو اس وقت کے لیے دعا کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک موت سے اللہ کی پناہ مانگو. اللہم انا نعوذ بک من فجاعۃ الموت. یا اللہ اچانک موت سے میں تیری, کیونکہ تکلیف ہوگی, اللہ یاد آئے گا, توبہ کرنے کا موقع ملے گا. اچانک چلے گئے, پتہ نہیں پاک تھے نہیں تھے, منہ سے کیا نکل رہا تھا. تو اچانک موت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح نکال رہے ہیں اسرائیل علیہ السلام. حضرت موسیٰ نے پوچھا کون ہے؟ اور کہا جی میں ملک الموت ہوں. کیا کر رہے ہو؟ کہ میں روح نکال رہا ہوں. تھپڑ, تماچا, سمیک, کیا کہ لفظ کہتے ہیں آپ نے, تھپڑ مارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں, اسرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں, نور ہیں. بشر نے تھپڑ مارا, اسرائیل کی آنکھ پھوڑ دی. ان کی آنکھ اونچی کہی ہے, اپنی طرف سے نہیں سنا رہا میں, آنکھ پھوڑ دی. آنکھ کا وہ جو کہتے ہیں نا ڈھیلا باہر آ جانا. یا فیض الباری کتاب کا نام ہے, لکھنے والے دوسرے ہیں, ہمارے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مکہ مارے تو 7 آسمانوں کو چورا چورا کر دے. تو جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے, حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی. ان کو اللہ نے کتنا کمال عطا کیا. اچھا, اسرائیل علیہ السلام کس کے حکم سے آئے تھے؟ جو ٹائم تھا موسیٰ علیہ السلام کا اسی ٹائم آئے تھے نا. پوچھ رہا ہوں, روح نکالنی شروع کی, انہوں نے مار دیا تھپڑ. اسرائیل علیہ السلام نے روح نکالنے میں پھر اس کے بعد ذرا زور دکھانا تھا کہ اگر پہلے آرام سے نکال رہے تھے تو اب ذرا زور سے نکالتے. نہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے, یا اللہ کس کے پاس بھیج دیا ہے, وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتے. دیکھ تھپڑ مار کے میری آنکھ پھوڑ دی ہے. اللہ نے ان کی آنکھ ٹھیک کر دی. اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ میں نے بھیجا تھا, تھپڑ کیوں مارا ہے, نہیں. اسرائیل سے پوچھا کیسے گئے تھے؟
اسرائیل نے کہا جی میں گیا جا کے اپنا کام نہیں، فرمایا پھر جاؤ، میرا بھی سلام کہنا، خود بھی سلام کرنا اور پوچھنا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو گائے کی پشت پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے ہم اتنے سال اور دے دیں گے، اتنے سال، مجھے سب کی آواز چاہیے، اور دے دیں گے، زیادہ کر دیں گے، اور اگر ہماری طرف آنا ہے تو وصل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب کسی کی اجل آ جائے تو 1 سیکنڈ آگے پیچھے کر سکتے۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو بات آپ کو بتانی ہے میں نے، جہاں پیار ہوتا ہے وہاں قانون نہیں ہوتا، وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ پیاروں کے لیے قانون۔ سورج کا ایک راستہ مقرر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اصحاب کہف کے لیے جب چڑھتا تھا پرے ہو کر گزرتا تھا، جب ڈوبتا تھا تو پرے ہو کر گزرتا تھا تاکہ ان پر دھوپ نہ پڑے۔ بسم اللہ۔ اس سورج کا راستہ کس نے مقرر کیا تھا؟ یہ سورج کو پرے کر کے کون گزار رہا ہے؟ تو پتہ چلا پیاروں کے لیے قانون بدل دیا جاتا ہے، اللہ جس کے لیے چاہے بدل دے۔ کہ جاؤ جا کے سلام کرنا، پوچھنا۔ اللہ نے حضرت آدم کو کچھ نہیں کہا، بشر کی طاقت بھی آپ نے دیکھ لی۔ یہ اسرائیل علیہ السلام پھر آئے، سلام کیا، اللہ کا سلام پیش کیا اور کہا اللہ فرماتا ہے دنیا میں رہنا ہے تو گائے کے بچڑے کے، گائے کی پشت پہ ہاتھ رکھ دے، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال اور دے دیں گے، ہماری طرف آنا ہے تو دروازے کھلے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں میں نے دنیا میں نہیں رہنا، میری روح نکال لے۔ علماء کہتے ہیں جب روح قبض کروانی تھی تو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ وہ روح ہی تو نکال رہا تھا۔ تو یہاں علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عزریل کو ایک پیغام دینا تھا، ایک سبق دینا تھا کہ میں ہوں کلیم اللہ، میرے بعد آنے والے ہیں حبیب اللہ، جس طرح میرے ساتھ کر رہا ہے ادھر نہ کر بیٹھنا۔ تو تھپڑ مار کر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن میں اور آپ اپنا ٹائم بدل سکتے، اونچی کہیے گا، تو ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں جو سانس اندر گیا ہے وہ باہر آئے گا یا نہیں، اور جو باہر ہے وہ اندر جائے گا یا سامان 100 برس کا، کل کی پل کی خبر نہیں۔ تو اے انسان اپنی موت کو یاد رکھ۔ آخری باتیں، یہ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، نہیں مانا اور تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط۔ یہ سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، کیا اس میں اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اللہ نے دیکھو کیسا کہا کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہیں جا سکتا، آیتوں کو جھٹلانے والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیا مطلب؟ نبی کے غلام بن جاؤ اگر جنت چاہیے، ورنہ تمہارے لیے کوئی خیر نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ پوچھا جائے گا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا نہیں پایا؟ مومن کہیں گے ہم نے سچا پایا، اور وہ جو دوسرے ہیں وہ بھی انکار کر سکتے
سکتے نہیں. اللہ نے ساری ہدایت کا انتظام کر دیا مگر یہ مانے نہیں. تو ان کو دونوں کو پتہ لگ جائے گا، جو جنتی ہیں وہ بھی اور جو جنتی ہیں وہ بھی. تو ہم نے کدھر جانا ہے؟ اونچی گئی ہے. تو جب جانا ہے تو پھر جنت میں جانے کی تیاری کرنی ہے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.